بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 603 کیسز رپورٹ، ایک مریض جاں بحق۔ مملکت میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 40,507 ہو گئی، 284 مریض جاں بحق۔ حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں آج 47,000 سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 603 مثبت آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کورونا متاثرہ افراد کی تعداد 40,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ملک میں ایک اور مریض کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی تعداد 284 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 1277 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی کل گنتی 24,017 تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت میں کورونا کی وبا پھوٹنے کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 25 لاکھ سے زائد افراد کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے طیارے کی اسرائیلی پرواز۔ متحدہ عرب امارات نے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں اپنا دوسرا طیارہ اسرائیل بھیجا ہے۔ اسرائیل نے بھی طیارے کی آمد کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری ایئر لائن اتحاد ایئر ویز کے طیارے میں امدادی سامان موجود ہے، جو کورونا وائرس سے متاثرہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی متحدہ عرب امارات کی ایک پرواز فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر اسرائیل پہنچی تھی، جسے فلسطینی حکام نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ انہیں اس امداد سے متعلق پہلے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق مئی کے وسط میں اسرائیل پہنچنے والے طیارے پر متحدہ عرب امارات کا لوگو نہیں تھا۔ البتہ گزشتہ روز اسرائیل کی سرزمین پر لینڈ کرنے والے طیارے پر امارات کی مہر موجود تھی۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل پہنچنے والا طیارہ متحدہ عرب امارات کی ایک ماہ کے دوران آنے والی دوسری براہ راست پرواز ہے، جس میں فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان بھیجا گیا ہے۔ عرب امارات میں آمد اور قیام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کے جرمانے امارات سے واپسی کی صورت میں معاف ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ یو اے ای میں آمد اور قیام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کے جرمانے امارات سے واپسی کی صورت میں معاف ہوں گے۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات میں شہریت کے وفاقی ادارے کے ماتحت تارکین وطن کے امور کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سعید راکان الراشدی نے بتایا کہ اقامہ اور آمد کے قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والے تارکین وطن کے جرمانے صرف اس صورت میں معاف ہوں گے جب وہ امارات کو خیر بات کہہ رہے ہوں۔ امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے ایسے تمام غیر ملکیوں کو جن پر اقامہ اور آمد کے قانون کی خلاف ورزیوں کے جرمانے ہیں، ان سے معافی کا فرمان جاری کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن دوسرے ممالک میں موجود پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے میزبان ممالک کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ او پی ایف سینئر عہدیدار نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا وبا کے باعث اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے او پی ایف میزبان ممالک میں موجود کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کے ذریعے ان کے متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد کام کرتی ہے، لہٰذا ان کے مسائل کے حل کے لیے ان ممالک سے مسلسل رابطہ ہے، جبکہ او پی ایف دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف سیشن منعقد کر رہی ہے، جس میں ان کے مسائل سے آگاہی کے بعد ان کے حل کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانوں اور قونصلیٹ کے ساتھ رابطوں کے لیے فوکل پرسن مقرر کیے ہیں، جو وہاں موجود بے روزگار پاکستانیوں کو رہائش، کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ابوظہبی کا یاس جزیرہ تاریخی یو ایف سی فائٹ ایسلینڈو کی میزبانی کرے گا۔ دنیا کی معروف مخلوط مارشل آرٹس آرگنائزیشن یو ایف سی اور محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی ڈی سی ٹی نے اعلان کیا ہے کہ یو ایف سی فائٹ ایسلینڈو مقابلے ابوظہبی کے مشہور تفریحی مقام یاس جزیرے میں منعقد ہوں گے۔ یو ایف سی یاس جزیرے پر 4 ایونٹس تیار کیے گئے ہیں، جن میں ایک یو ایف سی 251 پے پر ویو اور 3 فلائٹ نائٹس شامل ہیں۔ ایکشن سے بھرپور شیڈول کا آغاز یو ایف سی 251 سے ہفتہ 11 جولائی کو ہوگا۔ اس کے بعد فائٹ نائٹس کے یکے بعد دیگر مقابلے بالترتیب بدھ 15 جولائی، ہفتہ 18 جولائی اور ہفتہ 25 جولائی کو ہوں گے۔ ہر پروگرام کی تفصیلات، جن میں فائٹ کارڈز شامل ہیں، کا اعلان آئندہ ہفتوں میں کیا جائے گا۔ 2 ماہ کی اماراتی بچی کویت سے بحفاظت وطن واپس پہنچ گئی۔
کورونا وائرس کے باعث کویت میں تجارتی پروازوں کی معطلی کے باوجود متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے اور وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون سے وہاں پھنسی ہوئی سب سے کم عمر اماراتی بچی اپنے وطن واپس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر عبداللہ الامری کی 2 ماہ کی بچی زینہ الامری اپریل میں کویت میں پیدا ہوئی تھی۔ زینہ کی والدہ اور بڑے بھائی زید جولائی 2019 سے کویت میں مقیم تھے، کیونکہ ڈاکٹر الامری امریکہ میں کلیولینڈ کلینک سروس ایکسیلنس ٹریننگ پروگرام مکمل کر رہے تھے۔ تاہم کووڈ-19 وبا پھیلنے کے باعث ڈاکٹر عبداللہ الامری مارچ 2020 میں متحدہ عرب امارات واپس آئے اور وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبداللہ الامری نے کہا کہ وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون اور کویت سے متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے تعاون سے ان کی بچی زینہ کے لیے ایک ہنگامی پاسپورٹ جاری کیا گیا اور ان کا خاندان محفوظ طریقے سے وطن واپس آ گیا۔ کونسلر جنرل پاکستان قونصلیٹ دبئی احمد امجد علی کا UAE میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم پیغام۔ میرے پیارے پاکستانیوں، متحدہ عرب امارات اور حکومت پاکستان نے پاکستان ایئر لائن کا کرایہ دوبارہ پبلش کیا ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کراچی کے اکانومی کلاس 810 درہم اور بزنس کلاس 1900 درہم، پشاور اور باقی تمام شہر جن میں لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد اکانومی کلاس 1120 اور بزنس کلاس 2200 درہم ہے۔ بہت سی شکایات پاکستان قونصلیٹ کو موصول ہو رہی ہیں، جس میں ایجنٹس ایئر ٹکٹس کے لیے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ کونسل جنرل احمد امجد علی نے کہا کہ میں آپ کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایجنٹ یا ٹریول ایجنسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ PIA کے ٹکٹ سیل کرے۔ صرف PIA کا کاؤنٹر، جو کہ اس وقت داناتا دبئی میں موجود ہے، ان کو اختیار ہے کہ وہ ٹکٹ ایشو کرے۔ پاکستان قونصلیٹ سے آپ کو فون کال جائے گی، آپ بتائیں گے، مقرر وقت پر وہاں جائیں اور وہیں سے کیش یا کارڈ سے خود ادائیگی کریں۔ حکومت اب تک کورونا وبا کے باعث دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں پھنسے 61,000 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لا چکی ہے۔ وزارت اوورسیز کی دستاویزات کے مطابق کورونا وبا کے باعث دنیا بھر میں فضائی و زمینی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی دوسرے ممالک میں پھنس گئے تھے، جن کی واپسی کے لیے تحریک انصاف حکومت نے تاریخ کا بڑا آپریشن شروع کیا۔ اس دوران 50 سے زائد ممالک سے فضائی زمینی راستوں سے 61,165 افراد کو وطن واپس لایا گیا۔ فضائی آپریشن کے ذریعے 56,836 افراد کو وطن لایا گیا، جبکہ بھارت، ایران اور افغانستان سے زمینی راستوں کے ذریعے 4,329 افراد کو پاکستان لایا گیا۔ حکومت کا مرکزی فوکس خلیجی ریاستوں پر رہا، جہاں ہزاروں کام کرنے والے پاکستانی ملازمتوں کے کھونے کی وجہ سے پھنس گئے تھے، جہاں محدود پروازوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت اوورسیز کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک متحدہ عرب امارات سے 23,899، سعودی عرب سے 7,000، قطر سے 4,156، برطانیہ سے 4,301، افغانستان سے 2,987، عمان سے 2,956، ملیشیا سے 1,159، امریکہ سے 1,349، ایران سے 924، جبکہ انڈیا سے 418 پاکستانیوں کو کورونا وبا کے باعث وطن واپس لایا گیا۔ ابوظہبی میں موجود وطن واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے ٹکٹوں کے اجراء کی نئی پالیسی جاری کر دی۔ پاکستانی سفارت خانے یا PIA کے دفتر میں ٹکٹس دستیاب نہیں ہوں گے۔ کرایوں میں بھی رد و بدل کر دیا گیا۔ پاکستان واپسی کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ مجاز ٹریول ایجنٹ PIA ویب سائٹ یا ایپ سے کی جا سکے گی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی اور العین میں موجود پاکستان واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری ہدایات نامے کے مطابق وطن واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے ٹکٹوں کے اجراء کی نئی پالیسی جاری کی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اب پاکستانی سفارت خانہ یا PIA کے دفتر سے ٹکٹوں کی خریداری ممکن نہیں ہوگی۔ مقامی حکام کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے باعث سفارت خانے اور PIA دفتر پر ٹکٹس دستیاب نہیں ہوں گے۔ ابوظہبی میں موجود وہ پاکستانی جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں، انہیں اب مجاز ٹریول ایجنٹ PIA کی ویب سائٹ یا ایپ سے ٹکٹ بک کروانا ہوگی، جبکہ پاکستان واپس کے لیے کرایوں میں بھی رد و بدل کر دیا گیا ہے۔